قابل قدر علماء کرام، مہمانان اعظام، معزز سامعین، دینی مدارس کے بارے میں قرآن مجید کی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں قرآن کریم کے حفظ کرنے کی فضیلت کے بارے میں اور قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں آپ حضرات نے بھی بات سنی۔ مدرسے کا تعارف بھی آپ کے سامنے آیا۔ عام طور پر جب اس موضوع پر لوگ بات کو سنتے ہیں تو ان کا ذہن یا تو بچوں کی تعلیم کی طرف جاتا ہے یا مدارس دینیہ کی ضرورتوں کی طرف جاتا ہے، لیکن عام طور پر اپنے بارے میں دھیان اور توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں مدرسے کے جلسے کے لیے جو عنوان کا تعین ہوا ہے وہ یہ ہے قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک مختصر سا پیغام آپ کے سامنے اس وقت میں پڑھا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو مخاطب کر کے کہ انسان، رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون رب کریم؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا اور تیرے اندر تمام چیزیں نہایت معتدل اور متوازن رکھی۔ ایسے پروردگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر سننے والے کو اپنے لیے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی کے دل میں، دماغ میں، سوچ میں، فکر میں ہزارہ چیزوں کی طرف توجہ ہے، اسی کی طرف نہیں جو رب ہے اور اسی کی طرف نہیں جو خالق ہے۔ تو عجیب و غریب صفات اللہ نے اور اسماء اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہاری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا جو تمہارا رب ہے، اس سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ اور دوسرے یہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، سراپا عطا کیا، جسم عطا فرمایا، جان عطا فرمائی، صفات عطا فرمائی، حیات، علم، ارادہ، قدرت کی صفات سے نوازا، بہت سی صلاحیتیں تمہارے اندر رکھی، تمہاری ضرورتوں سے متعلق جن جن چیزوں کی ضرورت تھی تمام ہی کو مہیا کیا۔ پیدا اس نے کیا، ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ جس نے سب کچھ دیا اور جو سب کچھ دے رہا ہے جو ہماری ضرورت کا ہے، اس کی طرف سے ہی ہمارا دھیان اور خیال ہٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس درجے غفلت پیدا ہو گئی لوگوں میں کہ اللہ کا کلام پڑھنا، ان کی کتاب کو سیکھنا اور سمجھنا اور اللہ کے احکام سے آگاہی حاصل کرنا اور اللہ کے منشے کو پورا کرنا اور اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کو پورا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا استحضار، ان سب چیزوں سے آج انسان گویا غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ جس نے دیا ہے اس کی سننا چاہیے اور جو ضرورت پوری کرتا ہے اسی سے لو لگائے رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ جل شانہ یہ جسم نہ دیتے، جان نہ دیتے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بات کرنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دماغ، سمجھنے کے لیے دل نہ عطا فرماتے، کسی چیز کو سمجھنے اور حاصل کرنے کی صلاحیت اگر اس کے اندر نہ رکھتے تو پھر ایسی صورت میں یہ کائنات کیا ہوتی؟ اس کے حق میں تو کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ سمجھ میں آنے کے واسطے اس میں سے ہر نعمت اس قدر عظیم نعمت ہے کہ ایک بات سمجھ لیجیے، اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی کی ختم ہو جائے تو اب اس کی ہزاروں ایکڑ زمین ہو اور سینکڑوں اس کی فیکٹریاں ہوں اور کئی ایکڑ پر اس کے باغات ہوں
اور دنیا کے ہر ملک میں اس کا پیسہ ہو اور آمدنی اس کی روزانہ کی لاکھوں کی ہو، لیکن اس کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو یہ بتائیے کہ یہ چیزیں اب اس کے لیے کیا ہے؟ اگر اس کے اندر دماغ ہی نہ ہو تو پھر ان سب چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے لکھ پتی اور کروڑ پتیوں کے گھرانوں کے بچوں کو جو روڈوں پر پڑے ہوئے رہتے تھے، اس واسطے کہ وہ مجانین میں سے تھے، سوجھ بوجھ ان میں نہیں تھی۔ اللہ نے اس درجے نعمتوں سے نوازا ہے انسان کو کہ ابھی پیش رو ہمارے یہاں کے اناؤنسر صاحب نے کچھ اشعار سنائے تھے، اس میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود تھا۔ اگر ایک آنکھ دیکھنے کی صفت نکل جائے تو یہ چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا اور گاڑیاں اور طیارے اور رنگ روغن شکل صورت سب کے سب آدمی کے حق میں بے قیمت ہو کر رہ جائے گی۔ ایک نعمت بینائی کی چھن جائے تو پوری دنیا تاریک ہو جاتی ہے، اور ایک نعمت سوچنے سمجھنے کی ختم ہو جائے تو پوری دنیا اس کے حق میں کسی قسم کی کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہتی۔ ایسا نہیں کہ پروردگار عالم نے یہ سب کچھ چیزیں دی ہیں لیکن ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انہوں نے اپنا ذمہ نہ لے رکھا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ رب حق تعالی ہیں، اور رب العالمین ہیں، رب السماوات ہیں، رب الارض ہیں، رب العالمین ہیں، ہر ایک کی ہر ضرورت کو وہ پوری کر رہے ہیں۔ میرے لیے ضرورت تھی روشنی کی، روشنی انہوں نے دی، مجھے ضرورت تھی ہوا کی، ہوا انہوں نے دی، مجھے ضرورت تھی پانی کی، پانی انہوں نے دیا، مجھے ضرورت تھی غذا کی، غذا انہوں نے عطا فرمائی، مجھے ضرورت تھی دل کی دھڑکن کی، دھڑکنیں انہوں نے عطا فرمائی، مجھے ضرورت تھی خون کے دوران کی تو وہ انہوں نے عطا فرمایا، مجھے ضرورت تھی سمجھنے کی تو سمجھ انہوں نے دی، اور یہ دینا ان کا مسلسل ہے۔ کبھی کبھی سمجھ میں آنے کے واسطے عرض کیا کرتا ہوں، 24 گھنٹے مسلسل عطا ہے ان کی، لیکن ہمارا دھیان ہی نہیں ہے کہ ادھر ہم متوجہ ہوں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے اپنے شیخ سے سنا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤ جو تمہاری طرف پلک جھپکے بغیر متوجہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے رب سے، اس ذات سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اب ایسی غفلت میں پڑے اور ایسا دنیا میں مگن اور محو ہو گئے کہ اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ پھنسا دے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت میں عالم انسانیت کا کیا حال ہے، اور عالم انسانیت دوسرے درجے میں ہے، پہلے درجے میں عالم انسانیت کا سب سے قیمتی جز مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ 100 میں سے 90 لوگ قرآن پاک نہیں جانتے، اور 100 میں سے 90 لوگ 5 وقت کی نماز تک نہیں ادا کرتے۔ یہ ہمارے مکاتب میں، مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو گھر میں جانے کے بعد بیٹھ کے بسم اللہ کہہ کے پانی پی رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ماں باپ آ کے بول رہے ہیں ہم لوگ پوری زندگی ایسا نہیں کرے، یہ 2-4 دنوں میں ایسا سیکھ لیا ہے۔ زندگی گزر جا رہی مگر میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کس کی ماننا ہے، کس کی سننا ہے، کس کا علم حاصل کرنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حال آج کل بڑا عجیب و غریب قسم کا ہو گیا۔
کہ ایک آدمی کو دیکھا بڑی تیزی سے چلا جا رہا، ایسا جیسے کہ کوئی ایمرجنسی کام ہو، کوئی آگے بڑھ کے اس کو روکے اور پوچھے کہ میاں اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کہاں جا رہا ہوں۔ اس سے کہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں، کم از کم یہ بتا دو کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ وہ جواب میں کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ بڑا عجیب غریب قسم کا آدمی، ایک تیسرا سوال کر کے دیکھیں، اس سے پوچھو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہے کہ صاحب میں نہیں جانتا کہ کیوں جا رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں اس سے یہ پوچھ لے کہ بھئی کم از کم یہ بتا دو کہ تم ہو کون، اور وہ یوں کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ فرمایا کہ ایسا نادان آدمی بھی کہیں دیکھا ہے؟ لیکن ایسی بہت بڑی تعداد آپ کو روئے زمین پر بسنے والوں کی ملے گی کہ جنہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کی ابتدا کیا ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کی انتہا کیا ہے، اور جنہیں نہیں معلوم ہے کہ وہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ خود کون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا پتہ تو اپنے کو قرآن و سنت کے ذریعے سے ملے گا، علم حاصل کرنے کے ذریعے سے ملے گا۔ اسی لیے یہ علماء حضرات یا مدارس والے جو کچھ خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمیشہ لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اچھے بھی، بہت سے پڑھے لکھے بھی، باشعور بھی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ اس سے اعلیٰ اور افضل اور برتر اور بہتر کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو قرآن سیکھے، جو قرآن سکھائے۔ بتائیے کہ آج کتوں کے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے؟ قرآن سکھانے والا بھی آج ہمارے نزدیک کمتر ہے، قرآن سیکھنے والا بھی کمتر ہے، حالانکہ سب سے بہتر ذات گرامی رب العالمین کے حبیب، اولین و آخرین کے سردار، نبیوں کے خاتم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اور ہماری غفلتوں کا یہ عالم ہے، اور اپنے رب کے کلام کے سلسلے میں اس درجے غفلت و بے اعتنائی ہے کہ آج قرآن سکھانے والا، قرآن سیکھنے والا دونوں ہو گئے کمتر، اور جو لوگ اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھ رہے وہ لوگ خود کو سمجھنے لگے ہیں بہتر۔ بالکل عجیب و غریب قسم کی الٹی گنگا بہ رہی ہے اس زمانے میں۔ اس لیے بھائیوں، بچوں کو تو پڑھانا ہے ہی، بچوں کو تو دین سکھانا ہے ہی۔ یہاں جتنے حضرات ہیں، ہر ایک کو اپنے تئیں، اپنے گھر کے افراد کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا ہے تو سب سے بڑا احسان ان کا مجھ پر ہے، میری ہر ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں، تو اس واسطے مجھے انہی کے آگے جھکنا چاہیے۔ جس نے سب کچھ دیا اسی کے آگے جھکا جائے، اور جس نے جو سب کچھ دے رہا ہے اسی کو راضی رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہی تعلیم، یہی تعلم کا ایک نظام ہے جو اکابر نے، اہل اللہ نے، بزرگوں نے، مشائخ نے لوگوں میں عام کرنے کی جدوجہد جاری کر رکھی ہے۔ اور جب سے امت مسلمہ اس قسم کی چیزوں سے غافل ہو گئی، اس وقت میں یہ جو نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس جال میں سب کے سب پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، احادیث نبوی علیہ السلام سے منہ موڑ لیا، تعلیمات نبوی سے صرف نظر کیا، آخرت کو نظر انداز کیا، مقصد زندگی کو بھلا دیا۔ آج ہم میں اور دیگر مخلوقات میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے اکثریت میں کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوتا۔ جسمانی ضرورتوں کے پورا کرنے میں پوری مخلوق مشغول ہے، اور ہم بھی صرف جسمانی ضرورتوں کے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ روحانیات سے، اپنے قلب کی بہتری سے، اپنے خالق و مالک سے تعلق سے
اور اپنی اخلاقی تربیت سے اکثر لوگ بے توجہی برت رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس سے؟ اپنے رب سے۔ کس سے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اس پیغام کے ذریعے سے مختصر سا پیغام یہ ہے کہ دیکھو، سب سے بڑا حق خالق اور رب کا ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا حق اس کا ہے جس نے خالق اور رب کا تعارف کرایا ہے، اور وہ ذات گرامی ہے میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مخلوقات میں سب سے بڑا حق نبی علیہ السلام کا، اور کائنات میں سب سے بڑا حق پروردگار عالم خالق کائنات کا۔ پہلے یہ ادا کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات کے پورا کرنے کے سلسلے میں ان کی ہدایات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے احکامات ہیں، سب کچھ ہیں، مگر اس کے لیے پہلے اپنے کو سیکھنا چاہیے نا، قرآن کو، حدیث کو۔ آج لوگ چاہ رہے ہیں یہ کہ وہ چیزیں سکھا دیں جس سے لوگ نہ صرف یہ کہ دین اسلام پر باقی نہ رہیں، بلکہ دین اسلام کے خلاف میں ان کا ذہن بن جائے۔ آج اس کی پوری مہم چل رہی ہے، پورا نصاب بنایا گیا ہے، تعلیمی پالیسی ہی کچھ ایسی وضع کی گئی ہے، اور اس کو ایسا نافذ کرنے کے فکر میں ہے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ مسلمان باقی نہ رہے، بلکہ مسلمان کے عقیدے کے بالکل برعکس عقیدوں کا حامل ہو جائے، اس کو مقصد زندگی سے ایسا دور کر دیا جائے کہ وہ خالص ایک دنیا پرست اور مادہ پرست انسان بن کر رہ جائے۔ اس قسم کی ساری کوششیں پوری دنیا میں جاری ہیں، اور مسلمان خواب غفلت میں گرفتار ہیں۔ اس لیے بھائیوں، تعلیم و تعلم کے اس نظام کو، مدارس کے اس نظام کو، اور علماء ربانیین کے ارشادات کو اور دینی رہنماؤں کی رہنمائی کو اپنے لیے سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتے ہوئے سب سے زیادہ اہمیت اس کو دے کر اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ پروردگار عالم کا جو پیغام انسانیت کے نام ہے، اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا جزیہ آپ کو بتایا گیا ہے، جو نہ جہاں جہاں یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس آیا ہے، وہ پورے پیغامات ہیں عالم انسانی کے واسطے۔ الانسان، الانسان کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، وہ بھی پورا انسانیت کے لیے ہے، پورے عالم انسانی کے لیے ہے۔ ہاں، اس میں سے جو مان لیا، اب اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو پیغام موجود ہوتا ہے، وہ پیغام اہل ایمان کے لیے بھی ہوتا ہے اور تمام عالم انسانی کے افراد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ ہونے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑے، اپنے نسلوں کو جوڑے، اپنے گھروں میں خواتین کے سیکھنے سکھانے کا ایک نظام بنائے۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں تو ایسا ہی تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے اور جا کے گھروں میں سکھاتے تھے۔ آج یہ بالکل نظام ختم ہو گیا، اس لیے گزارش ہے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، جب یہ قرآن اترا تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا تھا، اور یہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے اور ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس نظام سے بھرپور استفادے کی توفیق ہو، اور ہر مسلمان کو حق تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے سننے والوں سب کو پروردگار عالم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔